بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے رکھے 500 سے زیادہ خط موجود تھے اور حیران ہوا، کہنے لگا جناب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، آپ خود آئے ہو یا آپ کو کسی نے بلایا ہے؟ میں تو آرڈر کا پابند ہوں، مجھے تو ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ میں آپ پہ چیک رکھوں، میں آپ کو روکے رکھوں اور میں آپ کو گرفتار کر کے کوفے میں اس کے سامنے پیش کروں۔ امام علی مقام آپ نے فرمایا اوے اللہ کی قسم ہے علی کا پتر تیرے ہاتھوں کبھی گرفتار نہیں ہوگا۔ بڑا مارکت الآراء جملے جن کی تاریخ نے بڑی بڑی ترجمانیاں کی ہیں، ان جملوں کو بڑے کتابوں کی صورت میں پھر اس کو جناب لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یہ دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، توجہ رکھنے۔ کہنے لگا جناب میں نے جو کرنا ہے میں کر کے رہوں گا، میں آپ کو گرفتار کر کے لے کے جاؤں گا۔ بڑا توجہ کا طلب جملہ ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں تیرے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگا واللہ لا اترکنک، اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی توجہ ہے نا، آپ نہیں سمجھے، اللہ کی قسم ہے میں آپ کو ہرگز چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے قسم کھائی، قدرت اس پہ مہربان تھی، اس کی اس قسم کو کسی اور انداز سے پورا کر دیا۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ چونکہ ہور کا جو باپ تھا نا، بڑے توجہ سے سننا ہے، ہور کا جو باپ تھا یہ اہل بیت کا محب تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ابا حسینی ہو تو پتر یزیدی نہیں ہوتا۔ کائنات سے یزیدیت کو مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ مائیں اور باپ حسینی بنے، اولاد خود حسینی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ حضرات گرامی چونکہ گھر سے تربیت تھی اہل بیت اطہار کی محبت کی، اور پھر جب ساتھ اس کو چونکہ حکم تھا کہ قافلے کو روکنا ہے، اس نے عرض کی امام میں آپ پہ سختی نہیں کرنا چاہتا لیکن مہربانی فرما کے میرے حال پہ مہربانی فرمائیں۔ اچھا چلیے میرے ساتھ چلیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، توجہ سے سننا ہے، نماز ظہر کا وقت آیا، امام زین العابدین نے اذان کہی، امام زین العابدین نے اذان کہی۔ اس نے کہا چلو اے فوجیوں سے کہا چلو وضو کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ تو کہا جماعت کون کروائے گا؟ کہا حسین ہے نا، اسی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اب ظہر کی نماز بھی امام علی مقام کے پیچھے پڑھی، عصر کی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی، مغرب کی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی، عشاء کی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی۔ اور جس وقت نماز پڑھی اندر ایمان ہو تو لذت تو مل ہی جاتی ہے نا، اس پہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہی اصل نوری لوگ ہیں، یہی اصل حق پرست لوگ ہیں۔ اور میرے امام نے ہر نماز کے بعد لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا، ارے جن کے گھر میں قرآن اترا ہو وہ قرآن کو کتنا جانتے ہوں گے؟ ہاں، اور جن کا نانا نبی ہو، جن کے نانے کو جوامع الکلم کا معجزہ ملا ہوا، ان کی بلاغت کا کیا عالم ہوگا، ان کی فصاحت کیسی ہوگی، ان کا انداز تکلم کیسا ہوگا، ان کا انداز گفتگو کیسا ہوگا۔ اور پھر جس طرح میں وہ جملہ قبلہ شاہ صاحب نے آپ کو پچھلے ایک جلسے میں سنایا تھا، میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ جناب ایک عورت تھی، جن لوگوں نے نہیں سنا، ایک عورت تھی، یہودن عورت تھی، مدینے میں رہتی تھی، سخت تلخ مزاج اور سخت جھگڑالو قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر وقت لڑائیاں جھگڑے، جیسے ہی وہ جاتی کسی جگہ پہ لوگ راستہ چھوڑ دیتے، اتنی گندے ذہن اور گندی گفتگو والی عورت تھی، ہر ایک کو برا بلا کہنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن سرکار کھانا تناول فرما رہے تھے، یہ آئی اور آ کر اس نے سرکار کا نوالا جو حضور کے ہونٹوں سے لگا ہوا تھا اس نے چھینا اور چھین کے کھا گئی۔ ادھر نوالا حلق سے اترا، ساتھ ایمان بھی اندر چلا گیا۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کے لبوں سے لگنے والا وہ نوالا جب اس عورت کے حلق سے نیچے اترا، اب اس کا رنگ بدل گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اس کی بولی بدل گئی، اس کا طرز تکلم بدل گیا، اس کا انداز گفتگو چینج ہو گیا۔ وہ جو تلخ مزاج تھی، ہر وقت لوگوں کو باتوں کے نشتر سے زخمی کرتی تھی، اب اتنی میٹھی بولی اس کی ہو گئی کہ ہر ایک اس کی میٹھی بولی کی مثالیں دینے لگ گیا کہ اس جتنا پیارا اور
میٹھا کوئی بول نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، جو ایک لب سے لگا ہوا لقمہ کھائے یہودی ہو، اس کی بولی کتنی میٹھی ہوتی ہے۔ تو جس حسین کو گھٹی رسول اللہ کا لحاف دہن ملا ہو، میرے نبی نے اپنی زبانیں جس حسین کو چوسائی ہو، ایمان سے بتائیے اس حسین کی بولیاں کتنی میٹھی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور بن یزید الریائی امام علی مقام کی پیاری پیاری گفتگو سن کر متاثر ہو گیا۔ اسے سمجھ میں آ گیا کہ حق حسین کے ساتھ ہے، یزید باطل پرست گئے۔ چنانچہ ایک دن یزید، یہ حر بن یزید الریائی کہنے لگا کہ اے امام علی مقام، میں آپ کو اس طرح جانے بھی نہیں دے سکتا، چھوڑ بھی نہیں سکتا اور آپ کو روک بھی نہیں سکتا، لہذا ایک تدبیر پہ عمل فرمائیے۔ فرمایا بول حر کیا کہتا ہے؟ حضور آج رات کو جب ہم سو جائیں آپ اپنے قافلے کو لے کر کہیں نکل جائیں، کہیں تشریف لے جائیں، میں صبح بتا دوں گا بھائی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارا قافلہ تھوڑا دور تھا، وہ خواتین کی وجہ سے ہم نے الگ خیمہ زنی کی تھی، اس لیے امام آپ نکل جائیں، باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ امام علی مقام نے حر کے اس مشورے پہ عمل کیا اور رات کے وقت آپ نے اپنے خیمے کو چلنے کا حکم دیا۔ آپ کا قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ رات کے پچھلے پیر یہ قافلہ دشت نینوا میں داخل ہوا اور وہاں بالکل وادی کے بیچ میں ایک پیارا سا کنواں تھا۔ اس کنویں کے پاس جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا، وہاں پانی خود بھی بھرا، باقیوں کو بھی وہاں پر پانی بھروایا گیا۔ چنانچہ اس جگہ پر رات کو یہ تھکا ہوا قافلہ آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ ادھر امام علی مقام آپ بھی آرام فرما تھے کہ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کچھ دیکھ کر آپ کی آنکھ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو آپ کی زبان پر جاری ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام زین العابدین جاگے، عرض کی ابا جان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا تھا کہ لوگ چلتے ہیں اور ان کی قضائیں ان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ صبح ہوئی، امام علی مقام نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ اے امام یہ کربلا ہے، یہ دشت کربلا گئے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلے اور بیچ صحرا کے خیمہ زن ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو وہی جگہ ہے کہ جس کا مجھے انتظار تھا۔ ہاں یہ وہی کربلا ہے جس کی بابت میرے نانا نے فرمایا تھا ابنی ھذا یقتل بارض یقال له کربلا، کہ میرا یہ حسین کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر جب میں نانا کی گود میں کھیل رہا تو جبریل نے آ کے عرض کی تھی یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک، اے پیارے آقا جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ شہزادہ ہے کہ آپ کی امت آپ کے بعد ان کو شہید کر دے گی۔ اور پھر مٹی لا کر میرے مقتل کی مٹی لا کر بھی دی۔ میرے نانا کی نے اس مٹی کو سونگ کے فرمایا تھا ریح کرب و بلائن، اور یہ مصیبت و بلا کی خوشبو ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے بابا علی نے بارہا ہمیں خبر دی تھی۔ چنانچہ آپ نے وہی خیمے لگانے کا حکم دے دیا۔